آفس کے چمکدار شیشے کے دروازے کو دھکیلتے ہوئے ریبا نے جب اندر قدم رکھا تو ایک بار پھر اس کے کانوں میں سرگوشیوں کا زہر گھلنے لگا۔ ہر صبح کی طرح آج بھی ماحول میں ایک دم گھٹانے والی خاموشی چھا گئی تھی، جس کے پیچھے چھپے طنز کے تیر سیدھے اس کے دل پر آ کر لگتے تھے۔ آخری دن چل رہے ہیں، پھر بھی اتنا بڑا پیٹ لیے آفس آ جاتی ہے، پتہ نہیں کس مٹی کی بنی ہے، ذرا حیا نہیں آتی۔ کاؤنٹر پر بیٹھی صبا نے اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کے کان میں اتنی آواز میں کہا کہ وہ الفاظ ریبا کے کانوں تک صاف پہنچے۔ ریبا نے تڑپ کر اپنی بھیگی پلکیں جھکائی، دونوں ہاتھوں سے اپنے ابھرے ہوئے پیٹ کو چھوا جہاں اس کی زندگی اس کا کل اثاثہ سانس لے رہا تھا، اور چپ چاپ اپنے آنسو پی گئی۔ دل تو چاہا کہ چیخ کر کہے کہ اسے شوق نہیں ہے اس حالت میں یوں لوگوں کے غلیظ نظروں اور زہریلے جملوں کا سامنا کرنے کا، لیکن نوکری کی مجبوری اور آنے والے بچے کی فکر نے اس کے لبوں پر تالا ڈال رکھا تھا۔ اس کی بدقسمتی کی داستان صرف 9 ماہ پرانی نہیں تھی، بلکہ یہ کھیل تو تبھی شروع ہو گیا تھا جب محض 2 ماہ کی رخصتی کے بعد اس کے لالچی سسرال اور بے حس شوہر نے کم جہیز کا رونا رو کر اسے ایک فالتو سامان کی طرح گھر سے باہر پھینک دیا تھا۔ طلاق کا وہ داؤ جو ایک عورت کی روح کو ادھیڑ کر رکھ دیتا ہے، ریبا کو جیتے جی مار گیا تھا۔ اس حد میں کتاب نہ لاتے ہوئے جب وہ شدید بیمار ہوئی اور ڈاکٹر کے پاس گئی تو پتہ چلا کہ اس کے اجڑے ہوئے آنگن میں ایک کلی کھلنے والی ہے، وہ ماں بننے والی ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید یہ معصوم بچہ اس کی سوتیلی ماں کے دل کو پگھلا دے گا، لیکن وہاں تو دل کی جگہ پتھر تھا۔ اس منہ کالی کو میں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی، پہلے ہی طلاق کا طوق گلے میں پہن کر آ گئی ہے، اب اس ہر سوتیلی ماں کے وہ الفاظ آج بھی ریبا کی روح کو کاٹتے تھے۔ اس نے ایک پل کی مہلت دیے بغیر ریبا کو آدھی رات کو سڑک پر کھڑا کر دیا تھا۔ اسی دن سے لے کر آج تک وہ اپنے بچے کے لیے اکیلی لڑ رہی تھی، کوئی اس بیچاری کا پریشان حال نہ تھا، کوئی اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہ تھا۔ وہ ابھی اپنی میز پر بیٹھی فائلیں کھول ہی رہی تھی کہ چپراسی نے آ کر کہا، ریبا صاحبہ، سر زارون نے آپ کو آفس میں فوراً بلایا ہے۔ ریبا کا دل دہک سے رہ گیا۔ زارون حیدر، کمپنی کا سخت گیر، اصول پسند اور بے رحم باس، جس کے پاس اچھوں کی زبان گنگ ہو جاتی تھی۔ ریبا نے لرزتے قدموں سے اس کے شاندار کیبن کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جاؤ، اندر سے بھاری اور سرد آواز آئی۔ ریبا اندر داخل ہوئی تو زارون اپنی گھومنے والی کرسی پر بیٹھا فائلوں پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ریبا کو دیکھا، اس کی نظریں ریبا کے نڈھال چہرے سے ہوتی ہوئی اس کے پیٹ پر رکی تو زارون کے ماتھے پر غصے کی لکیریں گہری ہو گئیں۔ اس حالت میں آفس آتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے ریبا۔ زارون کی آواز میں بلا کی سختی اور حقارت تھی۔ یہ کوئی خیراتی ارادہ نہیں ہے جہاں آپ اپنی مظلومیت کا تماشا بنا کر سمپتھی حاصل کریں۔ اگر اتنی غیرت ہے تو اپنے شوہر سے کہیں کہ وہ کما کر لائے اور آپ کو گھر بٹھائے۔ ایک عورت کو اس حال میں سڑکوں پر رولتے دیکھ کر مجھے گھن آتی ہے۔ زارون کے یہ سنگدلانہ الفاظ ریبا کے دل پر کسی تپتے ہوئے لوہے کی طرح لگے۔ اتنے مہینوں کا دبا ہوا لاوا، معاشرے کی دی ہوئی گالیاں اور اپنوں کی بے رخی، آج سب کچھ حد سے گزر گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ ٹپکا، لیکن اس بار اس کے لہجے میں کمزوری نہیں بلکہ ایک خوفناک سچائی کی تپش تھی۔ اس نے اپنی غضبناک آنکھیں زارون کی نظروں سے ملائیں اور غصے اور انتہائی سرد مگر کھردرے لہجے میں کہا، اس لالچی انسان نے مجھے کاغذ کے چند ٹکڑوں کے لیے پہلے دھتکار دیا تھا سر۔ کیبن میں جیسے وقت تھم گیا۔ زارون حیدر، جو اب تک غرور اور غصے کے نشے میں چور تھا، ریبا کی یہ بات سن کر دنگ رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا پین وہیں رک گیا اور تب پاتا ہوا ریبا کو دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ زارون کے لہجے کی سختی یکدم ایک عجیب سی حیرت میں بدل گئی۔ مطلب یہ سر زارون حیدر، ریبا نے اپنے بہتے ہوئے آنسوں کو اپنے دوپٹے کے پلوں سے بے دردی سے رگڑ کر صاف کیا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا مگر وہ اب رکنے والی نہیں تھی۔ جس شوہر کا تانا آپ مجھے اتنے غرور سے دے رہے ہیں، اس نے میری شادی کے ٹھیک 2 ماہ بعد مجھے صرف اس لیے طلاق کے کاغذات تھما دیے کیونکہ میرے غریب باپ کے پاس اس سے دینے کے لیے بڑی گاڑی اور لاکھوں کا کیش نہیں تھا۔ میرے وجود کی، میری محبت کی، میری عزت کی قیمت اس کی نظروں میں چند لاکھ روپے تھی۔ جب وہ قیمت پوری نہ ہوئی تو اس نے مجھے ایک کچڑی کی طرح سڑک پر پھینک دیا۔ زارون بالکل ساکت بیٹھا تھا جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے آفس میں کام کرنے والی یہ خاموش سہمی ہوئی وجود والی لڑکی اتنے بڑے کرب سے گزر رہی ہے۔ اور رہی بات میری اس حالت کی، ریبا نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر الفاظ کاٹدار تھے۔ تو طلاق کے بعد جب مجھ پر بیماری کا دورہ پڑا تو پتہ چلا کہ میرے پیٹ میں یہ معصوم جان بن رہی ہے، تو میری سوتیلی ماں نے مجھے یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ ایک مطلقہ کا بوجھ تو اٹھا سکتے ہیں مگر اس کے باپ کے بغیر پیدا ہونے والے بچے کا کلنک اپنے ماتھے پر نہیں سجا سکتے۔ میں پچھلے 7 مہینوں سے ایک ٹکے کے لیے محتاج رہی ہوں۔ سر، میں یہاں کسی ہمدردی لینے نہیں آتی، بلکہ
یہ جو آپ کو میرا بڑا ہوا پیٹ نظر آتا ہے نا، یہ میری مجبوری نہیں، میری جنگ ہے۔ اگر میں آج کام نہیں کروں گی تو کل ہسپتال کے بستر پر میرے بچے کو جنم دینے کے لیے اور اس کا پیٹ بھرنے کے لیے کوئی زارون حیدر یا تماشا دیکھنے والا آفس کا عملہ مجھے پیسے دینے نہیں آئے گا۔ ریبا کی ہچکی بن گئی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ اس کے چہرے پر پھیلی زردی اور آنکھوں کے سرد سیاہ حلقے اس کی راتوں کی بے خوابی اور وہ کی گواہی دے رہے تھے۔ مجھے شرم نہیں آتی سر، کیونکہ میں چوری نہیں کر رہی، میں اپنے بچے کے لیے حلال کما رہی ہوں۔ شرم تو اس معاشرے کو آنی چاہیے، شرم اس شوہر کو آنی چاہیے جو مردانگی کا دعویٰ کر کے ایک عورت کو اس کی کوکھ سمیت سڑک پر چھوڑ دیتا ہے، اور شرم ان لوگوں کو آنی چاہیے جو کسی کی مجبوریاں جانے بغیر اس کے کردار کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ ریبا نے اپنی بات مکمل کی تو اس کا سینہ شدت جذبات سے دھڑکنی کی طرح جل رہا تھا۔ اس نے ایک آخری حقارت بھری نظر زارون کے سخت چہرے پر ڈالی اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ریبا رکے، وہ سڑک کے کنارے لگی ایک بینچ پر بیٹھ گئی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو چھپا لیا۔ میرے بچے، مجھے معاف کر دینا، میں تیرے لیے ایک چھت کا انتظام بھی نہ کر سکی، وہ سسکتے ہوئے بڑبڑائی۔ ادھر کیبن میں زارون ابھی بھی ساکت بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے ریبا کا وہ ٹوٹا ہوا مگر پروکار چہرہ بار بار آ رہا تھا۔ اسے اپنی دولت اور مرتبے پر جو گھمنڈ تھا وہ ایک ہی لمحے میں چکنا چور ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً انٹرکام اٹھایا اور اپنے اسسٹنٹ کو حکم دیا، ریبا کی فائل لاؤ، ابھی کے ابھی مجھے اس کے سابقہ شوہر اور اس کے گھر کا ایڈریس چاہیے۔ اسسٹنٹ جب فائل لے کر آیا تو زارون نے اسے جھپٹ لیا۔ فائل میں درج ریبا کی مختصر سی تاریخ زندگی اس کے منہ پر تمانچے کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ لڑکی جس نے گولڈ میڈل جیتا تھا آج ایک کلرک کی نوکری کے لیے دربدر تھی۔ زارون نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگا۔ وہ اسے ڈھونڈنا چاہتا تھا، وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اسے اس کی سچائی معلوم ہو چکی ہے، مگر ریبا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ابھی وہ ایک سنسان گلی کے موڑ پر پہنچی ہی تھی کہ 3-4 اوباش قسم کے لڑکے جو وہاں کھڑے سگریٹ پی رہے تھے اسے دیکھ کر رک گئے۔ ان کی نظریں ریبا کے ابھرے ہوئے پیٹ پر جم گئیں اور ان کے چہروں پر کراہت آمیز مسکراہٹ ریگنے لگی۔ اوہو، دیکھو تو ذرا، اکیلی جان اور اتنا بھاری سامان۔ ایک نے کہہ لگا کر راستہ روکا۔ لگتا ہے باجی کا مالک اسے چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، اسی لیے بیچاری سڑکوں پر ماری پھر رہی ہے۔ دوسرے نے قریب آتے ہوئے نہایت غلیظ لہجے میں کہا۔ ریبا کا دل دہل گیا۔ اس نے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور تیز قدم سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے اسے گھیر لیا۔ ہٹو میرے راستے سے۔ ریبا کی آواز میں خوف اور غصہ ملا جلا تھا۔ اتنا غصہ؟ اس حالت میں تو عورتوں کو پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ بتاؤ تو صحیح، یہ کس کی نشانی اٹھائے پھر رہی ہو؟ یا گنتی بھول گئی ہو؟ ان میں سے ایک نے اس کے کندھے کو چھونے کی جسارت کی۔ ریبا کو لگا جیسے اس کے گرد زمین گھوم رہی ہو۔ تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ میں ایک ماں بننے والی ہوں، وہ چلائی، مگر ان درندوں کے لیے یہ صرف تفریح کا سامان تھا۔ ماں؟ ایسی عورتیں مائیں نہیں ہوتی جو بغیر چھت کے پیٹ کے پھرتی ہیں۔ یہ تو گناہ کا بوجھ ہے جو… ابھی اس نے جملہ پورا بھی نہ کیا تھا کہ ریبا کے پیٹ میں ایک شدید درد کی لہر اٹھی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے وجود میں آڑے جلا دیے ہوں۔ وہ کڑا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اوئے، اسے کیا ہوا؟ ایک لڑکا گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ ڈرامہ کر رہی ہے پولیس سے بچنے کے لیے، مگر ریبا کی چیخیں اب مصنوعی نہیں تھی۔ بچاؤ، کوئی بچاؤ میرا بچہ! اس نے تڑپ کر پکارا تو آس پاس کے گھروں سے چند خواتین اور لوگ باہر نکلے۔ اسی دوران دور سے ایک گاڑی ٹائروں کے چڑچڑانے کی آواز کے ساتھ وہاں آ کر رکی۔ یہ زارون تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ریبا کو ڈھونڈ رہا تھا اور اسے سڑک پر ہجوم دیکھ کر کچھ برا ہونے کا احساس ہوا۔ زارون گاڑی سے چھلانگ لگا کر باہر نکلا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ ریبا زمین پر تڑپ رہی تھی اور وہ گنڈے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ زارون نے ایک کو گریبان سے دبوچا اور پوری قوت سے اس کے منہ پر مکہ نصیب کیا۔ کمینوں، ایک بے بس عورت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ اس کا جلال دیکھ کر باقی سب دم دبا کر بھاگ گئے۔ زارون لپک کر ریبا کے پاس پہنچا۔ ریبا آنکھیں کھولو۔ ریبا نے نیم وہاں آنکھوں سے زارون کو دیکھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے اور تکلیف کی شدت سے اس کا چہرہ نیلا پڑ رہا تھا۔ میرا بچہ سر، اسے بچا لے، وہ زارون کی آستینیں تھامے ہچکیاں لینے لگی۔ وہاں موجود خاتون نے صورتحال بھانپی۔ بیٹا، اسے اسپتال لے جانے کا وقت نہیں رہا، اس کی حالت بہت نازک ہے، اسے قریب والے کلینک یا کسی گھر لے جانا ہوگا، ایک معمر خاتون نے چلا کر کہا۔ زارون نے بغیر کچھ سوچے ریبا کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ لڑکی جو اس سے گھن آتی تھی، آج اس کے وجود کا کرب زارون کی روح کو شنی کر رہا تھا۔ وہ اسے قریب ہی ایک چھوٹے سے میٹرنٹی ہوم میں لے گیا، جہاں لیڈی ڈاکٹر فوراً اسے اندر لے گئی۔ باہری راہداری میں زارون دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی قیمتی سوٹ پر ریبا کے آنسو اور دھول کے نشان تھے، مگر اس سے ہوش نہیں تھا۔ اس کے کان میں ریبا کے وہ الفاظ گونج رہے تھے، یہ میرا بھرا ہوا پیٹ میری مجبوری نہیں، میری جنگ ہے۔ کئی گھنٹوں کے طویل انتظار کے اور کرب کے بعد اندر سے ایک نرس باہر آئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ زارون کے دل پر چھایا ہوا بوجھ جیسے ایک دم ہٹ گیا۔
वो नर्स के पीछे कमरे में दाखिल हुआ। वहाँ बेड पर रीवा लेटी थी, दर्द चेहरा मगर आंखों में एक अजीब सी फातिहाना चमक। उसके पहलों में एक छोटी सी सफ़ेद कली कपड़े में लिपटी हुई थी। रीवा ने कांपते हाथों से अपनी बेटी को छुआ और फिर ज़ारून की तरफ देखा। ज़ारून खामोशी से उसके करीब आया और झुककर उसकी नन्ही सी जान को देखा, जिसके लिए रीवा पूरी दुनिया से लड़ गई थी। मैटरनिटी होम के इस वाक़ये ने ज़ारून की दुनिया बदल कर रख दी। रीवा की हिम्मत और सच्चाई ने उसके अंदर के मगरूर इंसान को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। उसने न सिर्फ रीवा को अपने ऑफिस में एक बाइज़्ज़त और बड़ा ओहदा दिया, बल्कि उसकी नन्ही बेटी अनाया के लिए एक साहिबान भी बन गया। ज़ारून ने रीवा की मर्ज़ी से उसे अपने महफूज फ्लैट लेकर दिया, जहां वो अपनी बेटी के साथ सुकून की ज़िंदगी गुजारने लगी। वक्त पर लगाकर उड़ रहा था। 5 महीने कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। अनाया अब 5 माह की हो चुकी थी, गोल मटोल, मासूम और रीवा की कुल कायनात। रीवा की ज़िंदगी में अब ज़ारून की इज़्ज़त और अनाया की मुस्कुराहट के सिवा कुछ न था, लेकिन किस्मत के पास उसके लिए एक और हौलनाक इम्तहान बाकी था। शाम का वक्त था। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। रीवा फ्लैट के नीचे मार्केट में अनाया को गोद में लिए सब्जी खरीद रही थी। वो सब्जी वाले को पैसे देकर जैसे ही मुड़ी, एक भारी और जानी पहचानी आवाज़ ने उसके जिस्म में खौफ की लहर दौड़ा दी। तो यहाँ छुपी बैठी हो, तमाश बैन औरत। रीवा ने चौंक कर देखा। सामने उसका साबिका औरत दानियाल गुस्से से पागल खड़ा था, पीछा करता हुआ आखिरकार यहाँ तक पहुँच चुका था। उससे पहले कि रीवा कुछ समझ पाती, दानियाल ने वहशियाना तरीके से उसके सर के बालों को अपने हाथ में जकड़ लिया। दानियाल छोड़ो मुझे! रीवा तकलीफ और खौफ से चीख उठी। गोद में मौजूद 5 माह की अनाया डरकर जोर जोर से रोने लगी। कहाँ लेकर गई थी मेरी बेटी को? दानियाल ने पूरी ताकत से रीवा को झटका दिया और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ नसीब किया। बदचलन औरत, मुझे तलाक दिए चंद महीने हुए और तूने दूसरा ठिकाना ढूंढ भी लिया। बाजार में लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया, मगर कोई आगे न बढ़ा। रीवा ने गिरते गिरते अनाया को अपने सीने से लगाया ताकि उसे चोट न लगे। दानियाल ने दोबारा उसके बाल खींचे और उसे सड़क पर घसीटने लगा। खुदा के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो, मारना है तो मुझे मारो। रीवा सिसकते हुए गिड़गिड़ाई। उसके चेहरे से खून बहने लगा था। ये मेरी औलाद है, तेरी जैसी औरत के पास उसे छोड़ूंगा? दानियाल ने वहशत से अनाया को रीवा की गोद से छीनने की कोशिश की और रीवा पर लातों की बारिश कर दी। मासूम अनाया की चीखें फिजा में गूंज रही थी और रीवा सड़क की धूल में पड़ी तड़प रही थी कि अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी वहां आकर रुकी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और ज़ारून हैदर बाहर निकला। सड़क पर रीवा को खून में लथपथ और दानियाल को बच्चे पर झपटते देख कर ज़ारून के अंदर का शेर जाग उठा। वो एक सेकंड ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ा और दानियाल की गर्दन दबोच ली। ज़ारून ने दानियाल को सड़क पर पटका और उस पर मुक्कों की बरसात कर दी। कुत्ते की औलाद, एक माँ पर हाथ उठाता है? ज़ारून ने जल्लाल के सामने दानियाल की सारी मर्दानगी हवा हो गई। वो मार खाकर सड़क पर गिर गया। कौन हो तुम? मेरी बीवी बच्चे के मामले में क्यों आ रहे हो? दानियाल ने मुंह से खून थूकते हुए वर्रा कर पूछा। वो मेरी मंगेतर है और ये बच्चा मेरा है। अगर अब इसके करीब भी आए तो जान से मार दूंगा। ज़ारून ने गरजदार आवाज़ में झूठ बोला ताकि दानियाल कानूनन और माशरती तौर पर पीछे हट जाए। ज़ारून ने झुककर रोती हुई अनाया को उठाया और दूसरी बाहर से रीवा को सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। दानियाल सड़क पर परस सिसकते हुए उन्हें जाता हुआ देखता रहा। उसकी आंखों में इंतकाम की आग सुलग रही थी। मेडिकल चेकअप के बाद ज़ारून रीवा को उसके फ्लैट पर ले आया। आपने झूठ क्यों बोला सर? रीवा ने भीगी आंखों से ज़ारून को देखा। उसने अगर पुलिस में शिकायत कर दी तो आपकी बदनामी होगी। वो बहुत गिरा हुआ इंसान है, वो अनाया को मुझसे छीन लेगा। वो कुछ नहीं कर सकता रीवा। ज़ारून की आवाज़ रल गई। उसकी आंखों में आंसू थे। आज जब मैंने तुम्हें इस हाल में देखा तो मुझे लगा मेरी सांसें रुक गई हैं। मैंने झूठ नहीं बोला, मैं वाकई अनाया का बाप बनना चाहता हूँ और तुम्हें अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता हूँ। रीवा ने हैरत से ज़ारून को देखा। नहीं सर, मैं एक लुटी हुई औरत हूँ, मैं आपके काबिल नहीं। तुमसे ज़्यादा पाकीज़ा औरत मैंने आज तक नहीं देखी रीवा। ज़ारून ने तड़प कर उसका हाथ थाम लिया। मुझे इस मासूम की कसम, मैं तुम दोनों को दुनिया की हर खुशी दूंगा। कमरे में गहरा जज्बाती सुकून छा गया। रीवा ने ज़ारून की आंखों में अपने लिए सच्ची मोहब्बत और एहतराम देखा तो उसका ज़ब्त टूट गया और वो ज़ारून के कंधे से सर टिकाकर ज़ारों की तार रो पड़ी। उसे लगा जैसे बरसों बाद उसे कोई महफूज पनाहगाह मिल गई हो। ज़ारून ने इंतहाई नरमी से रीवा के माथे पर लगे ज़ख्म को छुआ। अब रोना नहीं है। ज़ारून हैदर की ज़िंदगी में आने के बाद आंसुओं की कोई जगह नहीं होती। रीवा ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए सर उठाया। आप बहुत अच्छे हैं सर। सर? ज़ारून ने अबरू उचकाकर नकली गुस्से से उसे देखा। अभी चंद मिनट पहले मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया है और तुम अब भी मुझे अपना बॉस समझ रही हो? ये सख्त घेर ज़ारून हैदर अब सिर्फ तुम्हारा है। रीवा का जर चेहरा हया की सुर्खी से चमक उठा। उसने शर्माकर नज़रें झुका लीं और ज़ारून का दिल इस मासूमाना अदा पर धड़क उठा। ज़ारून बेटा, वो एक तलाक याफ्ता और एक बच्चे की माँ है, दुनिया क्या कहेगी? सुरैया बेगम ने फिक्रमंदी से कहा। ज़ारून ने अपनी माँ का हाथ चूमा। अम्मी,
دنیا تب کہاں تھی جب وہ حاملہ عورت سڑکوں پر دھکے کھا رہی تھی؟ مجھے ایک ایسی لائف پارٹنر چاہیے جو بکردار اور بہادر ہو، اور ریبا سے بھر کر کوئی نہیں۔ رہی بات انایا کی، تو وہ گناہ کی نشانی نہیں، ایک معصوم پھول ہے جسے میں اپنا نام دوں گا۔ ثریا بیگم بیٹے کے اس بدلے ہوئے روپ اور سچی محبت کے سامنے ہار گئی۔ انہوں نے مسکرا کر اپنی دعا دی، جاؤ میری بہو اور پوتی کو عزت سے اس گھر میں لے آؤ۔ دوسری طرف جب دانیال کو زارون حیدر کا نام اور اس کا اثر و رسوخ سنا تو وہ قانونی کارروائی کی دھمکی دینا ہی بھول گیا۔ زارون کے وکیلوں نے اس دانیال کے ماضی کی بدسلوکی اور جہیز کے مطالبات کی ایسی فائلیں دکھائیں کہ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ دانیال نے ہمیشہ کے لیے ریبا کی زندگی سے دور رہنے کے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ شادی بہت دھوم دھام سے نہیں بلکہ انتہائی پروقار اور خوبصورت انداز میں زارون کے وسیع لان میں ہوئی۔ ریبا نے ہلکے گلابی رنگ کا شرارہ پہن رکھا تھا جس میں وہ کسی ہور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کا نکھار اور آنکھوں کا سکون بتا رہا تھا کہ وہ اب ایک محفوظ حصار میں ہے۔ نکاح کے بعد جب مہمان رخصت ہو گئے تو زارون نے ریبا کا ہاتھ تھاما اور اسے چھت پر لے گیا جہاں چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ تو اب مسز زارون حیدر کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ زارون نے ریبا کے قریب آتے ہوئے سرگوشی کی۔ ریبا نے چاند کو دیکھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کوئی خوبصورت خواب دیکھ رہی ہوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے زارون، کہیں یہ خواب ٹوٹ نہ جائے۔ زارون نے فوری طور پر ریبا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور انہیں ہلکے سے دبایا۔ زارون حیدر کے ہوتے ہوئے کوئی خواب ٹوٹنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ تم نے بہت دکھ جھیلے ہیں ریبا، اب صرف خوشیاں تمہارا مقدر ہیں۔ ریبا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ویسے مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ وہی سخت اور بے رحم باس ہیں جو آفس میں بات بات پر غصہ کرتے تھے۔ اچھا تو تمہیں میں بے رحم لگتا تھا؟ زارون نے شرارت سے اس کی کمر کے گرد ہاتھ پھیلاتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا۔ ریبا کا سانس رک گیا، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی۔ زارون کوئی دیکھ لے گا؟ کون دیکھے گا؟ یہ ہماری چھت ہے اور تم میری قانونی بیوی ہو، زارون نے اس کے چہرے کے قریب جھکتے ہوئے کہا، اور ویسے بھی اس بے رحم باس کو نرم کرنا صرف تمہارا کام تھا۔ ریبا نے اپنے ہاتھ زارون کے سینے پر رکھ دیے۔ اب واقعی بہت بدل گئے ہیں، تم نے بدلا ہے مجھے، تمہاری اس بہادری نے، تمہاری سچائی نے میرے اندر کے مغرور انسان کو مار دیا۔ اب میں صرف تمہارا اور تمہاری انایا کا ہوں۔ زارون کا لہجہ انتہائی جذباتی اور گہرا ہو گیا۔ ریبا کی آنکھوں میں ایک بار پھر خوشی کے آنسو آ گئے۔ شکریہ زارون، مجھے اور میری بیٹی کو اپنانے کے لیے۔ زارون نے اپنی انگلی سے اس کے آنسو صاف کیا۔ خبردار جب شکریہ کہا، اور یہ میری بیٹی کیا ہوتا ہے، وہ ہماری بیٹی ہے۔ وقت پر لگا کر گزرا، شادی کو 5 ماہ ہو چکے تھے اور زارون کے گھر میں اب ہر طرف رونق تھی۔ انایا اب 10 ماہ کی ہو چکی تھی اور وہ زارون کی جان تھی۔ زارون جیسے ہی آفس سے آتا سب کام چھوڑ کر انایا کو گود میں اٹھا لیتا۔ ایک شام ریبا کچن سے چائے بنا کر لاؤنج میں آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس نے اپنے کمر پر ہاتھ رکھ دیے۔ لاؤنج کے قالین پر زارون گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا اور انایا اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر خوشی سے کلکاریاں مار رہی تھی۔ زارون کے مہنگے سوٹ پر انایا کے دودھ کے داغ لگے ہوئے تھے اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ زارون، یہ کیا حال بنا رکھا ہے آپ نے؟ ریبا نے نقلی غصے سے چائے کی ٹرے میز پر رکھی۔ آپ ابھی آفس سے آئے ہیں اور کپڑے تو بدل لیتے اور انایا کو نیچے اتارے، اس کی عادتیں خراب ہو رہی ہیں۔ زارون نے انایا کو احتیاط سے آگے لا کر اپنی گود میں بٹھایا اور اس کے گال پر چوما۔ ارے مسز زارون، آپ کو میری فکر ہے یا اپنے صوفے کی؟ میری بیٹی اپنے پاپا کے ساتھ کھیل رہی ہے، آپ کے بیچ میں ولن بن رہی ہے۔ انایا نے بھی پاپا کی بات سن کر تانیاں بجائیں جیسے وہ اپنی ماں کو چڑھا رہی ہو۔ دیکھو تو ذرا، باپ بیٹی نے مل کر میری ٹیم ہی بدل دی۔ ریبا نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، زارون آپ اسے ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار دے رہے ہیں، کل یہ ضدی ہو جائے گی۔ ہونے دو ضدی۔ زارون کھڑا ہوا اور انایا کو ایک ہاتھ سے سنبھالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے ریبا کا کان ہلکے سے کھینچا۔ میری بیٹی ہے، دنیا کی ہر خوشی مانگے گی تو لا کر دوں گا، ویسے بھی یہ اپنی ماما کی خوبصورت اور ضدی ہے۔ میں ضدی ہوں؟ ریبا نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ میں کب ضدی تھی؟ اچھا یاد کرو وہ دن جب آفس کے کیبن میں کھڑے ہو کر تم نے مجھ پر شیر کی طرح دھاڑ ماری تھی۔ یہ میرا بھرا ہوا پیٹ میری جنگ ہے۔ زارون نے ریبا کے لہجے کی نقل اتاری۔ ریبا کا دل اس پرانے واقعے کی یاد پر تڑپ اٹھا، مگر اب اس میں دکھ نہیں بلکہ ایک مان تھا۔ وہ زارون کے قریب آئی اور اس کے کوٹ کا کالر سیدھا کرتے ہوئے بولی، اگر میں اس دن نہ لڑتی تو آج مجھے یہ خوبصورت زندگی اور آپ جیسا شوہر کبھی نہ ملتا۔ زارون نے انایا کو صوفے پر بٹھایا اور ریبا کو دونوں ہاتھوں میں بھر لیا۔ اور مجھے زندگی کا اصل مطلب کبھی سمجھ نہ آتا۔ تو میری عزت ہو ریبا، میرا فخر ہو۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ ثریا بیگم لاؤنج میں آئی اور مسکراتے ہوئے انایا کو اپنی گود میں لے لیا۔ تم دونوں جا کر تھوڑی دیر واک کر لو، میں انایا کو سلا دیتی ہوں۔ زارون اور ریبا ہاتھ میں ہاتھ ڈالے دوبارہ
چھت پر آ گئے۔ موسم بہت حسین تھا، ہلکی سی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی، بالکل اسی شام کی طرح جب دانیال نے ریبا پر ہاتھ اٹھایا تھا، مگر آج خوف کی جگہ محبت کا احساس تھا۔ زارون نے اپنی جیکٹ اتار کر ریبا کے کندھوں پر ڈال دی۔ ٹھنڈ لگ جائے گی، آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کبھی ٹھنڈ نہیں لگ سکتی زارون۔ ریبا نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ زارون نے اسے اپنے وجود میں سموتے ہوئے اس کے بالوں کو چوما۔ ریبا، میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر اس دن میں اس گلی سے نہ گزرتا تو کیا ہوتا۔ ریبا نے زارون کے چہرے کو دیکھا جہاں اب صرف محبت اور فخر تھا۔ خدا کو مجھے بچانا تھا زارون، اس نے دانیال جیسے اندھیرے سے نکال کر مجھے آپ جیسے اجالے میں لانا تھا۔ آپ میری زندگی کا وہ معجزہ ہیں جس کی میں نے کبھی امید بھی نہیں کی تھی۔ زارون نے جھک کر ریبا کے لبوں پر اپنی محبت کی مہر ضبط کی۔ بارش کے قطرے ان کے چہروں پر گر رہے تھے، مگر ان کے دلوں میں سچی محبت کی گرم جوشی تھی۔ سڑکوں پر رولنے والی ریبا آج ایک سلطنت کی ملکہ تھی، زارون کے دل کی ملکہ۔ ان کا یہ سفر آزمائشوں سے شروع ہوا تھا، مگر اس کا اختتام ایک ایسی محبت پر ہوا جو لازوال، پاکیزہ اور مکمل تھی۔